يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف العلوم والأسرار، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب قدوس قرآن مقدس فرقان معظم میں اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ وہ رب قدوس بڑا رحمان و رحیم ہے کہ جس نے ہم پہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا اور انتہائی معزز لقب کے ساتھ مخاطب فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں خطاب ہوتا تھا یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب یا ایھا الناس کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل شامل ہے۔ یا اہل الکتاب کہا تو موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یا ایھا الناس کا جب خطاب ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ انسان ماننے والے ہوں۔ یا ایھا الناس کا معنی ہے اے لوگو۔ جب کہا جائے کہ اے لوگو تو ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ماننے والے ہوں، ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں۔ یا اہل الکتاب کا جب خطاب ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کتاب پہ عمل کرنے والے ہی سارے ہیں، سارے کے مسارے ماننے والے ہوں۔ کوئی ماننے والا ہو سکتا ہے، کوئی نہ ماننے والا ہو سکتا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس کا معنی ہے کہ اے ایمان والو۔ ایمان والا جو ہے، اب یہاں تورات اور انجیل جس نبی کے پاس ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، انہیں یا اہل کتاب کے خطاب سے مخاطب کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یا اہل القرآن کہہ کے نہیں پکارا گیا کہ قرآن والو، یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے۔ یہ بھی اگر کہہ لیا جاتا جیسے یا اہل الکتاب ہے، اے کتاب والو، تو یا اہل القرآن کہہ دیتا اللہ کریم، اوے قرآن والے ہو۔ نہیں، یا اہل القرآن نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس میں کیا خصوصیت ہے؟ یا اہل الکتاب خطاب جن کو ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کتاب والے ماننے والے ہوں۔ یا اہل القرآن کہہ دیا جاتا تو بھی بات اسی طرح رہتی کہ ضروری تو نہیں کہ سارے کے سارے ہی قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جتنے بھی لوگ اب تک ہے یا قیامت تک ہوں گے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن کو نہیں مانتے۔ تو یا اہل القرآن کہہ لیا جاتا تو اس میں بھی مختلف ملے جلے لوگ ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، اے ایمان والو، یہ خطاب ہی بول رہا ہے کہ یہ انہیں خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ذات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو ماننے والے صرف انہیں سے بات ہے، اور جو نہیں ماننے والا
ان سے یہ بات ہی نہیں ہے۔ قرآن ہاتھ میں ہو اور نہ مانے کوئی، ایسا ممکن ہے؟ تو کہا جائے کہ اے قرآن والو، ہو سکتا ہے وہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑے کے باوجود قرآن کو نہ مانتا ہو۔ ایک بڑی سادہ سی مثال، ہم طلباء موجود ہیں، استاد جی اگر کہتے ہیں کہ پڑھو بھائی پڑھو، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے ہلتا رہے اور دکھاتا رہے کہ استاد جی دیکھیں خوش ہو جائیں گے، بھئی میں نے کہا پڑھو تو یہ پڑھ رہے ہیں، تو نہ جانے کہ وہ ہل ہل کے کیا پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں، پڑھ وہی رہا ہے کہ جو واقعی پڑھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی جو بات ہے، صرف انہی کا تک محدود ہے، صرف انہی لوگوں تک محدود ہے کہ جو ماننے والے ہیں۔ جو نہیں ماننے والا ان کو اللہ بلا ہی نہیں رہا، یہ صرف انہی کو بلا رہا ہے، انہی کو مخاطب ہو رہا ہے، انہی کو متوجہ کر رہا ہے رب قدوس کہ جو ماننے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ ایمان آمنو کیا ہے؟ یہ 5 حرفوں کا مجموعہ ہے آمنو۔ سب سے پہلے الف ہے، اس کے بعد میم ہے، اس کے بعد نون ہے، چوتھے نمبر پہ واو ہے، اور قرآن مقدس میں جہاں بھی آمنو دیکھیں گے تو 5ویں نمبر پہ حرف الف پھر آتا ہے۔ یہ آمنو کیا ہے؟ اہل علم و معرفت فرماتے ہیں کہ یہ 5 حروف کا جو مجموعہ آمنو ہے، سب سے پہلا حرف ہے الف، وہ اس طرف دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال۔ دوسرے نمبر پہ حرف میم ہے، تو اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسرے نمبر پہ نون ہے، نون نبوت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، انبیاء کرام کی طرف۔ اور چوتھے نمبر پہ واو ہے، جو ولایت کی طرف اشارہ دے رہی ہے، اور یا اللہ۔ اور آخر میں پھر الف کا حرف آ گیا، تو اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ اللہ۔ اہل علم و معرفت نے کیا بتایا کہ آمنو کون سے لوگ ہیں؟ انہیں 5 حروف کے تناسب میں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نبی مانتا ہو، نبیوں کو انبیاء کرام کو مانتا ہو، اور واو چوتھا حرف ولایت کا بھی اقراری ہو، اور یہ بات تصور میں رکھنے والا ہو کہ محمد مصطفیٰ سے پہلے، انبیاء سے پہلے، اولیاء سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے ذات خدا موجود تھی، اور یہ ساری کائنات کا نظام جب انتخاب کو انتہا کو پہنچے گا، اختتام کو پہنچے گا، تو رہ جائے گا وہی اللہ۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اول بھی ہے، وہی ظاہر بھی ہے، آخر بھی ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہ اپنے انوار و تجلیات کے اعتبار سے ظاہر بھی ہے، والباطن، اور اپنوں کے اندر میں، اپنوں کی پوشیدگیوں میں، اپنوں کے من میں، اپنوں کے اندر میں، اپنوں کے سینوں میں اس کے رحمت کے جلوے بھی موجود ہیں، اور یہ ساری کائنات میں جتنے بھی موجود ہیں یہ آئیں گے، اور جب چلے جائیں گے تو پیچھے بچے گا وہی جو پہلے بھی تھا، آخر میں وہی رہے گا۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ اول بھی وہی ذات ہے، آخر بھی وہی ذات ہے، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے آمنو، یعنی 5 کو ماننے والا ہو، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا، رسول اللہ کی نبوت کو ماننے والا، تمام انبیاء کی نبوت کا اقراری ہو، تمام اولیاء اللہ کی ولایت کا اقراری ہو، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا بھی ماننے والا ہو کہ وہی اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے،
اس اللہ کے وجود میں فنا نہیں ہے، وہ بقا ہی بقا ہے، ہمیشگی کے لیے ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے وہو بکل شیء علیم، یہ اللہ کی حمد بھی ہے اور رسول اللہ کی نعت بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، رسول اللہ کی نعت بھی ہے۔ اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہونے کے اعتبار سے، معبود برحق ہونے کے اعتبار سے، اول بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، آخر بھی ہے، وہی ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور رسول اللہ کی یہ تعریف کیسے ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ساری مخلوقات سے پہلے حضور تھے، ساری مخلوقات کے بعد بھی حضور کا نام ہے، ساری مخلوقات کے لیے ظاہر و باطن کے تجلیات کے جو انوار ہیں وہ بھی حضور کے پھیل رہے ہیں۔ اللہ رب ہونے کے اعتبار سے اول و آخر ظاہر و باطن ہے، اور رسول اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے ساری مخلوق میں اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جو علیم ہیں، جاننے والے ہیں، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرے انداز میں اگر کہیں تو یوں کہیں گے اللہ کی ذات میں فنا نہیں ہے، ذات خدا میں فنا نہیں ہے، اور ذکر مصطفیٰ میں بھی فنا نہیں ہے۔ ذات خدا بھی بقا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی بقا ہے، ذات خدا ہمیشگی والا ہے، ہمیشگی والی ذات ہے، اور رسول اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اور رسول اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے زیادہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ جس نے حضور کا ذکر، حضور کی تعریفیں سب سے زیادہ کی ہیں، اس اتناسب میں بات ہے کہ ذکر مصطفیٰ کو فنا نہیں ہے، اور اس ذکر کرنے والی ذات کو بھی فنا نہیں ہے۔ وہ خدا ہونے میں اور رسول اللہ مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور برتر ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آمنو میں یہ 5 چیزیں آ گئیں کہ اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے، انبیاء کو بھی مانے، اولیاء کو بھی مانے، اور اس بات کا بھی اقراری ہو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب ذو الجلال والاکرام کی ذات ہی ہمیشہ تک کے لیے، اور باقی سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اب آمنو اہل ایمان کو خطاب، اے ماننے والوں، یا ایہا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیسا پیارا انداز ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان والے ہیں، رب خود ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے، یہ اگر کہا جاتا اے کافرو ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی تھی۔ کہا جاتا اے مشرکو ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی تھی۔ کہا جاتا اے منافقو ایمان لے آؤ، بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اے ایمان والا ایمان لے آؤ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام، خصوصی طور پہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم تھے یہودیوں میں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضور علیہ السلام کی معجزات کو دیکھ کے، آپ کی اداؤں کو دیکھ کے، آپ کی محبت میں کلمہ پڑھ لیا۔ اور ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں چاہتا ہوں کہ یہودیوں کا آپ کو تماشا دکھاؤں۔ یہ مشکات اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے جو اب کرنے لگا ہوں، اور سادہ انداز میں کر رہا ہوں بات، کہ یہودیوں کا میں تماشا دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے عقل مند ہے بھلا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قریب ہی ایک سائڈ پہ چھپ کے بیٹھتا ہوں، اور آپ یہودیوں میں سے کسی کو بلانا اور پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا،
बज़ाहिर किसी को पता नहीं था, बिल्कुल नया नया इस्लाम कबूल किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके करीब ही छुप के बैठता हूँ और आपने यहूदियों में से किसी एक दो को बुला के पूछना है कि अब्दुल्लाह बिन सलाम कैसा है। हुजूर तो जानते थे अल्लाह की अता से, किसी एक दो यहूदियों को देखा, बुलाया और मैं बात सुनो। वो आए, कहा कि बताओ अब्दुल्लाह बिन सलाम कैसा है, वो कैसा आदमी है। कहने लगे जी वो हम यहूदियों का वो आलिम है, बहुत अच्छा आलिम है, बाअमल आदमी है, काम का बंदा है, बड़ा तगड़ा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। वो एक सांस में ना जाने कितनी तारीफ़ें कर गया। फरमाया कि अगर अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम कबूल कर ले तो तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है कि अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम कबूल करेगा, ये कैसे मुमकिन है। फरमाया कि नहीं, बताओ अगर वो इस्लाम कबूल करे तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इस्लाम कबूल करे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम अचानक खड़े हुए और उनको सुनाया, शहादत का कलमा पढ़ा, कलमा पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ा और ऐलान कर दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। जब ये ऐलान सुना, वही यहूदी जो अभी चंद मिनट पहले अब्दुल्लाह बिन सलाम की तारीफ़ें कर रहे थे, वो फौरी उन्होंने पलटा खाया, कहा कि वो तो बड़ा भेड़ा बंदा है, वो गंदा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो ये अब्दुल्लाह बिन सलाम, इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद, ईमान लाने के बाद कहा कि हम अल्लाह के रसूल पे ईमान रखते हैं, कुरान मुकद्दस पे ईमान लाते हैं और साथ में ये कह दिया कि हम तौरात और इंजील पे भी ईमान लाते हैं। तो आयत मुकद्दसा नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ मोमिनो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाओ। और इसी आयत के आगे है कि बाकी तमाम किताबों, आसमानी किताबों पे भी ईमान लाओ। यानी वो इस्लाम की इब्तिदा थी और माहौल ये था कि ओ पासा भी रख लविए, ओ पासा भी रख लविए। माहौल ये था दो बेड़ा दा सवार। कुछ लोगों को ज़ौक़ होता है, वो ये माइंड उनका होता है, उनकी सोच होती है कि ऐ पासा भी हाफिज़ साहब को भी नाराज़ ना करिए, तो बाबा जी को भी नाराज़ ना करिए, तो हैगा किसी पासे का भी कोई नहीं है, किसी पासे का भी कोई नहीं, चौं पासे टंगा अड़ा के चल भाई असी सारा दे नाल ही है। तो वो इब्तिदाए ईमान था, इस्लाम की इब्तिदा थी। तो इब्तिदाए इस्लाम में ये ख्याल आ गया कि हम ये भी मान लेते हैं, वो भी मान लेते हैं। तौरात और इंजील में कुरान की तारीफ़ है और कुरान पे तौरात और इंजील का सबूत है कि वो भी आसमानी किताब है, चलो हम यहाँ भी और वहाँ भी। जब ये ख्याल आया कि यहाँ भी और वहाँ भी, तो अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने आयत मुकद्दसा नाज़िल की, क्या ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और अल्लाह और उसके रसूल के ज़ात के बाद बाकी अंबिया पर भी ईमान लाओ और बाकी किताबों पर भी ईमान लाओ, मगर ये दूसरे नंबर पे, सानवी हैसियत पे। वो कहा ना, किसने कहा है, दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, एक पासा रख एक दा बन के रह तो कम हो जासी, यकदार घेर मुहकम घेर, किसी एक का पल्ला पकड़ ले संभाल के तो कामयाब हो जाएगा। अगर तो दो बेड़ों पे सवारी करना चाहेगा तो ना इधर का और ना उधर का, इखलास के साथ किसी एक का होके वक़्त गुजार तो कामयाब होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, एक वजह तो ये है कि उन अब्दुल्लाह बिन सलाम और आपके साथ दो और साहिब थे, उनके ज़हनी जो ख्याल था, चूँकि इस्लाम नया नया था और नया इस्लाम को कबूल करने के बाद ये ख्याल आया, उनको समझाया गया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ईमान को ईमान समझो, ईमान कबूल करो अल्लाह के ज़ात पे भी और रसूलुल्लाह के ज़ात पे भी, और सानवी हैसियत पे दूसरे नंबर पे बाकी सब अंबिया को मानो और बाकी सब आसमानी किताबों को दूसरे नंबर पे मानो। इसके सदक़े हमें वो भी मिल गया। रब्बुल जलाल
اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب یہ ایک وجہ بیان کی میں نے، اور اس کے بالتبع دوسری وجوہات کیا ہے کہ کیوں ایسا کہا گیا کہ اے ایمان والے ہو جو۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے خیال کی طرح آج بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا ہے، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، فرق کائے کا ہے؟ کس چیز کا فرق؟ وہ بھی اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی اللہ رسول کی باتیں، منزل تو ایک ہی ہے نا، واقعی منزل ایک ہے، منزل واقعی ایک ہے، خیالی منزل ایک ہی ہے، مگر حقیقی منزل کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف، اس کا صرف ایک ہی جملہ میں پڑھوں گا، ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ ناجی فرقہ، ناجی گروہ، یعنی وہ لوگ جو نجات حاصل کریں گے وہ وہی ہوں گے کہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے۔ اور یہ موجود ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوا ہے کہ 72 فرقے پہلی امتوں میں تھے، اور 73 فرقے جو ہیں یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہوں گے۔ اور اب ان 73 میں کون سا کامیاب ہے؟ اس سوال پر حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو میرے یا میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ میرے یا میرے صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ تو ایمان والوں کو خطاب ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب کیسے ایمان لانا ہے؟ جیسے صدیق اکبر نے ایمان قبول کیا، جیسے فاروق اعظم نے ایمان قبول کیا، جیسے عثمان غنی نے ایمان قبول کیا، جیسے علی المرتضیٰ نے ایمان قبول کیا، جیسے صہیب رومی اور بلال حبشی نے ایمان قبول کیا، اس طرح سلمان فارسی نے ایمان قبول کیا، صحابہ نے ایمان قبول کیا۔ اور کیسے ایمان قبول کیا؟ کس طرح ایمان قبول کیا؟ انہوں نے ایمان کو قبول کرنے کے بعد ہر چیز کو ذہن سے نکال دیا، سب کچھ بھلا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایمان قبول کرنے کے بعد سب کچھ بھلا دیا، اور حضور علیہ السلام سے محبت کا خوب اظہار کیا۔ ایک حدیث شریف کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم احادیث میں موجود ہے کہ جب حضور وضو کرتے تھے تو حضور علیہ السلام وضو کرتے اور آپ کے اعضائے وضو سے ٹچ ہو کے جو پانی نیچے گرتا تھا، صحابہ اکرام اس پانی کو نیچے زمین تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ حضور ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، ناک صاف کرتے، چہرہ دھوتے، بازو دھوتے، پاؤں دھوتے، صحابہ اپنے کٹورے ہاتھوں کے بنا کے، چلو بنا کے، اپنے ہاتھوں کے کاسے بنا کے، برتن بنا کر سامنے کر دیتے۔ اور کیسے کرتے تھے؟ وہ پانی لے لے کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے، سینوں پہ ملتے تھے، اور تبرک حاصل کرتے تھے۔ تبرک کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ برکت مل جائے۔ صحابہ حضور کے اعضائے وضو والا جو پانی تھا، اس پانی کو تبرک برکت کے نیت سے حاصل کرتے تھے۔ اور یہ روایت میں موجود ہے کہ جب صحابہ اکرام پانی اخذ کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ یقیناً آپ لوگوں نے، میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، حضور بابا فرید سرکار لنگر بانٹا جاتا ہے، اور داتا صاحب خاص کر کے زیادہ رواج ہے، وہاں بھی اور بھی اولیاء اللہ کے مزارات پہ جب لنگر بانٹا جاتا ہے
تو بچہ ہو یا بڑا ہو، بابا ہو یا کاکا ہو، جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے آگے چلتے ہیں کہ ہم نے لنگر لینا ہے، نہیں دیکھتے کہ نیچے آ رہا ہے یا کسی کو دھکا مل رہا ہے کیا ہے۔ تو روایت میں موجود ہے کہ جب اعضائے مقدسہ سے ٹچ ہونے والا پانی نیچے آتا تو صحابہ اس پانی کو اخذ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے آگے آتے، گویا ایک دوسرے کو لتیڑنے لگے ہیں۔ اور جس صحابی کو پانی کی وہ مقدس بوندیں نہ ملتی، وہ صحابی اس صحابی کی طرف متوجہ ہوتا جس کو پانی کے چند قطرے ملے، اس کے ہاتھوں سے ہاتھ کو ٹچ کرتا۔ کرونا وائرس نہیں تھی کہ آج کے ڈرامے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک خشک ہاتھ والا اس صحابی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کو ٹچ کرتا تھا اور پھر اپنے چہرے پہ مرتا، سینے پہ ملتا کہ چلے میں نہ صحیح تو میرے اس بھائی نے تو رسول اللہ کے مقدس تبرک سے برکت حاصل کی ہے نا۔ تو برکت والے ہاتھ سے برکت حاصل کرتے تھے۔ یہ ہے تبرکات کی باتیں، تبرکات سے فوائد جو ملتے ہیں، تبرکات سے جو فوائد ملتے ہیں، تبرکات سے سکون قلب ملتا ہے، تبرکات سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، تبرکات سے شفائیں میسر آتی ہیں، تبرکات سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا وہ ایمان والے، ایمان والے تھے نا۔ کیا سوال کریں گے آپ میرے سے، اور کیا میں آپ سے سوال کروں کہ وہ جو ایمان والے تھے کیا وہ بریلوی تھے؟ یا رسول اللہ کہنے والے تو نبی پاک کو پکڑ کے رب سے بڑھا دیتے ہیں نا، وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو اس انداز سے پانی لیتے تھے کیا وہ بریلوی تھے؟ یہ بس یہی بات سمجھ لینا کافی تھا۔ اور بخاری میں بھی یہ روایت جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ بخاری بھی موجود ہے، اور بخاری کو تو قرآن سے بھی وہ زیادہ ماننے کے لیے بھاگتے ہیں۔ تو یہ کیا اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ بریلویت نہیں ہے، رسول اللہ کا ادب بریلویت نہیں ہے، رسول اللہ کا جو ادب ہے وہ عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے، اور یہی وہ ادب ہے جس ادب کے بغیر کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور غلامی یہی تو ہے، یہی غلامی ہے کہ اپنا ظاہر بھی اور اپنا باطن بھی، اپنے خیالات بھی، اپنی مرضیاں بھی، سب کچھ محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دی جائیں۔ یہ غلامی ہے۔ غلامی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ زبان سے کہا میں غلام ہوں اور خیال سے کہا کہ نہیں، جب کہہ دیا کہ میں غلام ہوں تو پھر غلام جسمانی طور پہ غلام ہے، دل کے خیالوں میں غلام ہے، دماغ کی سوچوں میں غلام ہے، اپنے معاملات میں غلام ہے، اپنے ہر خیال میں غلام ہے۔ اور غلامی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتا رہے، اور یہی غلامی ہے جو انشاءاللہ العزیز آگے بھی کام آئے گی۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ جو حق دین ہے اس کی سب سے پہلی شرط جو ہے وہ رسول اللہ کی غلامی ہے۔ اگر حضور کی غلامی ہے تو دین اسلام کی پہلی شرط تب جا کے پوری ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب ایمان تھے۔ کیسے ایمان والے تھے؟ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں کدو سے میں بڑی نفرت کرتا تھا، مجھے کدو سبزیوں میں پسند نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے جانا ہوا تو کسی دعوت پہ ہم کو سالن میں کدو شریف پیش کیے گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سالن میں سے کدو کے جو پیس ہیں، ٹکڑے ہیں، ڈکرے جو ہیں، وہ پیار سے محبت سے بڑے پیار کے ساتھ چسکے کے ساتھ کھا رہے تھے، بڑی چسی نال حضور کھاون پہ کدو شریف دے ٹکڑے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کدو سے میں نفرت کرتا ہوں اور کریم آقا اتنی محبت، کریم آقا اتنی محبت رکھتے ہیں۔ کہا کہ اس کے بعد ساری سبزیوں میں کدو سب سے پیاری سبزی میرے لیے ہوگی۔
اور پھر میں نے بھی کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھا وہ ایمان جس ایمان کی ضرورت ہے۔ بیعت الرضوان کا واقعہ اگر اس طرف توجہ کرتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عثمان جاؤ اہل مکہ کے پاس اور انہیں کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجازت دو۔ ہمارے آنے کا مقصد جنگ و جدل نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، صرف ہم اللہ کے گھر کا طواف کر کے واپس چلے جائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک کی طرف گئے اور حضور اس شجرہ مقدس کے نیچے تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام سے بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ بیعت کا سلسلہ بھی اصل اس بیعت کے اتباع میں چلتا ہے اور ایک ایک صحابی بیعت کرتا گیا۔ آخر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ حضرت عثمان مکہ پاک کی طرف پہنچنے والے ہیں، حضور نے اپنے ہی ہاتھ پر اپنا ہی ہاتھ رکھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اپنا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اب ادھر حضرت عثمان بیت اللہ شریف کے قریب پہنچتے ہیں اور اہل مکہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عثمان تیری تے ساڈی خیر ہے، تیری ساڈی خیر میرے، تو طواف کر پر اسی باقیاں نو نہیں آن دیندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے اور آپ کو اجازت ہے آپ کریں۔ تو یہاں میرے سمیت ہم سب غور کریں کہ کیا سوچ ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اس طواف کو کیا کرنا جس طواف پہ رسول اللہ تشریف نہ لائے۔ حضور کے بغیر میں طواف کروں، عثمان کون ہوتا ہے جو رسول اللہ کے بغیر طواف کرے؟ میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ عین کعبۃ اللہ کے پاس پہنچنے کے باوجود بغیر طواف کے واپس آ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایمان تھا، اور ایمان صحابہ سے میسر ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی ادائیں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایمانیات کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کر کے ہمیں بھی سبق دے دیا کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ ایمان کی چسک کس انداز سے آتی ہے؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ساری باتیں نامکمل ہوتی ہیں۔ حضور سے عشق و محبت نہیں ہے تو نماز میں فائدہ نہیں ہے، حج میں فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ میں فائدہ نہیں ہے، روزے میں فائدہ نہیں ہے۔ بھائی وہ کون سی نماز ہے جو حضور کی مرضی کے بغیر ہے؟ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے بغیر کون سی نماز ہے؟ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے بغیر وہ کون سا روزہ ہے؟ حضور کی بتائے ہوئے فرمانات کے علاوہ کون سی وہ زکوٰۃ ہے؟ وہ کون سا حج ہے جس کا طریقہ حضور نے بتایا نہیں ہے؟ یعنی اگر کوئی ایسی نماز ہے کہ جس نماز کے پڑھنے کا طریقہ حضور نے نہیں بتایا، سوچنے کی بات ہے نا۔ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھو کا طریقہ بتایا کہ کیسے پڑھنی ہے۔ زکوٰۃ دو، اللہ نے فرمایا کیسے زکوٰۃ دینی ہے، حضور نے طریقہ سمجھا دیا۔ اللہ نے حکم دیا روزے رکھو رمضان شریف کے، رسول اللہ نے طریقہ سکھا دیا۔ اللہ نے حکم فرما دیا کہ حج بیت اللہ کرو، رسول اللہ نے حج بیت اللہ کا طریقہ بتلا دیا۔ جب حضور نے ہی طریقہ بتایا ہے پھر حضور کی محبت اور عقیدت اور غلامی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو ماننا پڑے گا کہ در حقیقت فی الحقیقت بات یہی ہے کہ نماز حضور علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، روزہ حضور کی اداؤں کا نام ہے، حج و زکوٰۃ رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، بس انہی کی اداؤں کا نام ہے۔ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے سکھلا دیے ہم ان طریقوں پہ عمل کرنا شروع ہو گئے۔ اور یہی اقبال بھی کہتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین،
آپ دیکھیں نا کہ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے، اگر رسول اللہ ہمیں نہ بتلاتے تو ہمیں کیا پتہ تھا قرآن کیا ہے؟ رسول اللہ نہ بتاتے کہ هو اللہ احد تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ اللہ بھی ہے؟ اسی لیے تو کئی بزرگوں نے فرمایا ہے نا، ہم رب کو تو رب مانتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بتائیں کہ رسول اللہ کی محبت کے بغیر، حضور کی غلامی کے بغیر رب کی ربوبیت کا ہی نہیں پتہ، حضور کی غلامی کے بغیر نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی ادائیگی کے طریقوں کا ہی نہیں پتہ، کیسے حضور کی غلامی میں آئیں گے تو یہ سب چیزیں معلوم ہوگی۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، یہ ساری کی ساری باتیں کمال تب ملتا ہے، ان تمام باتوں میں کمال تب ملتا ہے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو، حضور کی صحیح محبت ہوگی تو ہی ان تمام معاملات میں کامیابیاں ہوں گی۔ اللہ رب الجلال ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مومنو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب کہ جب تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر سمجھو کہ لا الہ الا اللہ میں کیا تاثیر ہے، لا الہ الا اللہ میں کیا سبق ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں کیا بتلا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے انوار و تجلیات ہیں۔ کہا نا وہ کسی نے تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جہاں بھی میں دیکھوں وہیں اللہ رب الجلال والاکرام کے انوار و تجلیات کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور وہیں اللہ کے انوار و تجلیات کی رحمتیں اور پھول کھلتے جو ہیں نظر آتے ہیں، وہ کبھی انبیاء کی صورت میں، رسول اللہ کی صورت میں، وہ اللہ کے انوار و تجلیات کے پھول صحابہ کی صورت میں، اہل بیت اطہار کی صورت میں، اللہ کی رحمتوں کے جو پھول ہیں وہ کبھی غوث اعظم کی صورت میں، کبھی خواجہ اجمیری کی صورت میں، کبھی مخدوم سمنا کی صورت میں، تو کبھی علی حجویری کی صورت میں، وہ اللہ کی رحمت کے پھول ہیں، یہ مختلف انداز میں کھلتے ہیں اور کھل کے اپنی مہک جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا ہے اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ رب کے رحمت کے پھول ہوتے ہیں، وہ اپنے وہ پھول کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور یہ صحبت بہت رنگ دکھاتی ہے، بہت رنگ دکھلاتی ہے۔ وہ صاحب معرفت مٹی کی ڈھیرے کے پاس گیا نا، تو مٹی سے ایک مٹھی کو اٹھائی اور سونگنا شروع کر دیا، اور سونگتے ہی اس کو گلاب کے پھول کی خوشبو آنے لگی۔ کہا کہ شیخ سعدی نے اپنے کتاب پہ اس بات کو بھی لکھا ہے، کہا کہ وہ جب پھولوں کی خوشبو مٹی کی مٹھی سے آنے لگی تو بات شروع کر دی کہ کیا تو پھول ہے، کیا تو گلاب کا پھول ہے، تو اس سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ مٹی کہتی ہے کہ نہیں نہیں، میں گلاب نہیں ہوں، میں گلاب کیسے ہو سکتی ہوں، میں تو مٹی ہوں، میں حقیر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ صاحب کہتے ہیں اگر تو مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تجھ میں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو کیسے؟ جب یہ سوال کرتے ہیں وہ مٹی جواب دیتی ہے کہ اے صاحب میں مٹی ہی ہوں، میری کچھ ہستی نہیں ہے، میری کچھ پہچان نہیں ہے، پہچان صرف مٹی ہے، تو پھر پھول کی خوشبو کیسے ہے؟ کہا کہ گلاب کے پھول کے تنے کے ساتھ چپٹے رہی تھی، کچھ وقت میں نے گزارا گلاب کے پودے کی جڑوں کے ساتھ چپٹی رہی تھی، بس مجھ میں بھی پھول کی پتیاں گرتی تھی اور مجھ میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ بس یہی چیز شیخ سعدی نے، بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھے گا، جیسی صحبت ہوگی ویسا انداز ہوگا۔ دیکھیں نا، سفید کپڑا ہو،
سفید کپڑا ہو، اس کو رنگ کرنے کے لیے اگر سبز رنگ گرم پانی میں ڈالا جائے تو سفید کپڑا سبز رنگ کا ہو جائے گا۔ یلو کلر کا اگر پیلا رنگ ڈالا جائے وہ پیلا ہو جائے گا۔ سیاہ ہو، نیلا ہو، جو بھی رنگ ابلتے پانی میں ڈالا جائے گا وہی رنگ سفید کپڑے کے اوپر چڑھ جائے گا۔ یہ میرا اور تیرا، ہم ہے پانی، ابلتے پانی ہے، ہم جیسی صحبت میں بیٹھیں گے ویسا رنگ چڑھے گا۔ اگر ہم بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس ابلتے پانی پر بری تاثیر پیدا ہوگی، اور اگر ہم اچھوں کے پاس بیٹھیں گے تو پھر اس ابلتے ہوئے پانی میں اچھا رنگ پڑے گا تو اچھی رنگت پیدا ہو جائے گی۔ یہ نقش و نگار، یہ حسن، یہ تاثیر، یہ مٹھاس جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے؟ مٹھاس کے پاس بیٹھنے سے۔ مٹھاس، اگر کوئی شخص بیٹھ جائے ہینگ کے پاس، ہینگ سنیے، ہینگ نوجوانوں کی نہیں پتہ ہونا شاید کیا ہوئے گا۔ ہینگ بہت کڑواہٹ والی چیز ہوتی، کڑوی چیز ہے اور استعمال ہوتی ہے۔ ہینگ کا ذائقہ کڑوا ہے لیکن خوشبو گلاب کی ہو، خوشبو موتیا کی ہو، خوشبو گینڈا کی ہو، کسی بھی پھول کی خوشبو، اس کی مہک اپنی ہے۔ اگر کوئی شخص گندگی والے کوڑے کے پاس بیٹھ جائے اس کو گندی بو آئے گی، اور اگر زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اس کے وجود میں گندی بو پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر عطر فروش کے پاس بیٹھے گا، عطر اس سے نہیں خریدا، لگا کے نہیں چیک کیا، بس بیٹھے رہو گے تو آپ سے بھی عطر کی خوشبوئیں پھیلنا شروع ہو جائیں گی۔ بس یہی بات ہے کہ اگر صحبت بروں کی حاصل ہو جائے گی تو برائی غالب ہوگی، اور اچھوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے پھر ہم پہ بھی اچھائی والا رنگ چڑھ جائے گا، اور جتنی اچھائی صحبت ہوگی، جتنی اچھی صحبت ہوگی اتنی اچھی رنگت ہوگی۔ اللہ کرے مجھے آپ کو اچھی صحبتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اچھی صحبت عطا فرمائے۔ اور یہ اچھی صحبت کا نتیجہ تھا جو صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے محبتیں کر کے دکھا دیا، اور یہ اللہ نے جو محبتیں کی ہیں، اہل علم و معرفت نے جو حضور کے آداب سکھائے ہیں، یہ اچھی صحبتوں کی برکتیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ غور و فکر کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے پاس ہے۔ کہیں ہم گندگی کے ڈھیر کے پاس تو نہیں بیٹھ رہے؟ کیا ہم لوہار کی بھٹی کے پاس تو نہیں بیٹھے کہ جہاں سے وہ چنگاریاں اڑ اڑ کے کپڑے کو بھی جلا سکتی ہیں؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا، آخری بات سنیے کہ جب موسم ہوتا ہے نا، بارش آتی ہے، بارش جب آتی ہے تو کسی بھی گاؤں میں اگر بارش ہو رہی ہو، ایک مثال ہے کلیانہ میں بارش نہیں ہے اور آگے ساتھ والا کون سا گاؤں ہے جو بھی ہے، وہاں اگر بارش ہو رہی ہو 2 یا 4 یا 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو کلیانہ میں بارش نہیں ہوئی تو آپ سوچیں ذرا، کیا آپ کو محسوس ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے ہمارے دائیں بائیں کہیں؟ اور می کدے نہیں ویکھیا پنڈ بارش وسے تو دونوں محسوس ہو جا سی کچھ سونگیا ہوا، کوئی ویکھیا پتہ لگ گیا سی بھی وہ بدل چھایا ہوا ہے، کوئی سونگیا کوئی محسوس ہوئے گا بھی آس پاس می دی ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے۔ تواڈے پنڈ تو بارش آئی کوئی نہیں، دونوں کیویں پتہ لگنا ہے؟ تواڈی توجہ شریف جڑی ہے نا اس پاسے ہے، جڑے پاسے می وسدا پیا، جڑے پاسے می وسدا پیا ہے یہ توجہ شریف ہوتے ہے تاں واسطے پتہ لگیا ہے۔ تو بس میری تواڈی توجہ جدوں ہوگی نا کسے بندے والے تے مڑ ادوں جے رم دے چھٹاں پاونیاں نے وہ ایویں ہی آ جانے مفری کھاتے اچ۔ بس اللہ کرے میری تواڈی توجہ سیدھی ہو جاوے۔ بزرگ مثال دیندے نے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھوں ٹرے، ہاں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑا میل دور
رہ کے نبی پاک سرکار تے ظاہری زمانے دے وچ موجود تے حضور تے زیارت نہ کر سکے ظاہری طور تے تے سرکار کی فرماندے سن مینوں ادوں یمن والوں خوشبو پی آندی ہے وقتاں تے خوشبو آ رہی ہے تے بزرگاں دے نے کہ ٹوٹی چھڑی ہے نا پانی والی تے کول بانڈا رکھیا ہوئے بانڈے دی کنڈ اس پاسے ہوئے جہڑے پاس پانی ٹوٹی دا ڈگدا پیا تے بانڈا اندروں ویل ہے تے جے بانڈا تھوڑا دور رکھ کے تے بانڈے دا جڑا منہ ہے جہڑے پاس پانی پاویں دے وہ ٹوٹی والے پاسے رکھ دئیے ٹوٹی چھڈی ہوئی ہے فل پانی ڈگدا پیا ہے وہ چھٹاں پیا کے تو اندر کوئی نہ کوئی تار ہو جاتی کم آ گئی سمجھ بس اپنی توجہ ہونی چاہیے چنگیاں پاسے رب دے پاک بندیاں والے آپ جدو آدھی توجہ رکھ لئی تو جیڑی رب دی رحمت آدھے پاک بندیاں تے ڈگنی ہے اتوں رحمت کو چار چھٹے ساڈے والے بھی آپ پینس اللہ پاک مینوں دونوں آپ سارے آدھی توجہ صحیح رکھن دی سدھی رکھن دی توفیق عطا فرماوے اے بڑیاں سعادت دیاں گلاں نے دیکھو نا خالی ہتھاں چ ہاتھ دے کے آکھنا بھی میں مرید ہو گیا جی فلانے دا یہ کافی نہیں مرید کی شے ہوندی ہے آدھا ارادہ ہی نہ ہوئے آدھا ارادہ ہی نہ ہوئے جے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بندہ کہ میں مرید ہو گیا پیر ہوراں دی کوئی مردی تے مرید ہوراں دی کوئی ہور مردی ایویں فیض نہیں لبدے فیض تاں لبدے نے کہ جے بندہ ہتھاں چ ہاتھ دیون تو بعد مڑ دل بھی پیش کرے نال قربان دلو جانم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سارا کچھ یہ ڈوڈا ہی ہے ساڈا کچھ بھی نہیں جب بندہ ہاتھ دے دل بھی پیش کرے اپنے آپ کو اپنے شیخ کے سپرد کرتا ہے تو پھر خیالات میں بات میں انداز میں ہر حال میں تو پھر کوئی ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ رحمت کے بارش کے جو چھینٹے پڑ رہے ہیں وہ پھیل پھیل کے دائیں بائیں بھی بکھرنے شروع ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توجہ درست رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے یا ایھا الذین آمنوا آمنو اے مومنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ جب تم ایمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب ایمانی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو کامیاب ہوگے انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آمین وما علی الا البلاغ المبین